الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں امیر صاحب، تو کیا جماعت اسلامی کا بھی کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو 12-13 جماعتوں کا اتحاد تھا جو کہ سال سے اوپر اب ہو گیا، لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے اس کا تو ذکر آپ کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں دبئی میں بھی کچھ معاملات طے پا رہے ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے بھی چانسز ہیں، تو جماعت کے بھی کوئی امکانات ہیں کسی کے ساتھ اتحاد ہونے کے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے؟ دیکھیے، ماضی میں جب بھی ملک کے فیصلے ملک سے باہر ہوتے ہیں، واشنگٹن میں یا لندن میں یا دبئی میں یا کہیں اور، وہ ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں، وہ اپنے معاملات کے لیے ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور آج بھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو ختم کرنے کی اب ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے معاملات کے فیصلے یا لندن میں ہوں گے یا واشنگٹن میں ہوں گے یا دبئی اور یا کہیں اور میں ہوں گے۔ ماضی میں بھی نواز شریف صاحب اور جناب زرداری صاحب کے بارے میں جتنی بار معاہدے ہو گئے، معاملات طے ہو گئے، آپ کو مشہور لفظ یاد ہوگا کہ رات گئی اور بات گئی، اس لیے کہ سب کچھ لو دو کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، آئین کے لیے، ملک کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے۔ اور آج بھی اگر ہمارے ملک میں جمہوریت کمزور ہے، معیشت کمزور ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہی تین پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، جنہوں نے بار بار حکومت ہی کی ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی حکومت کی ہے، پی ڈی ایم نے بھی اور پیپل پارٹی نے۔ تو اگر یہ سب کے سب مل بھی جائے، جس طرح صدر پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا ہے، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا ہے، تب بھی اس ملک کے مسائل یہ لوگ حل نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں، آزمائے گئے ہیں، ایک نہیں بار بار آزمائے گئے ہیں۔ 14 سالوں سے تو سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، کیا سندھ کے مسائل ختم ہو گئے؟ حل ہو گئے ہیں؟ ایک طویل عرصے سے پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، کیا پنجاب کا مسئلہ حل ہوا ہے؟ اس لیے یہ تین پارٹیوں کی جو سیاست ہے اس کا نتیجہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، جہالت، بدامنی، تضادات اور قومی انتشار کی صورت میں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ قوم کو ایک ایسا موقع مہیا کی جائے، ان کی آپس کی لڑائی بھی جہالت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صبح لڑتے بھی ہیں آپس کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، شام ایک ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، کبھی ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں اور کبھی بہن بھائی کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے برسٹر صاحب، بنیاد یہی ہے کہ گزشتہ 40-50 سال انہی پارٹیوں نے ہمارے ضائع کیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ان کو سہارا دیا ہے، یا ان کے گملوں میں پلے ہیں اور بڑے ہیں۔ میں آج بھی یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹہ کے لیے اس حکومت کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہ ہو، یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا 10 اپریل کو کہ چند لمحوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں رہا پی ٹی آئی کو، اور صبح پھر ان کی حکومت نہیں تھی۔ اس لیے مصنوعی آکسیجن پر ان کی سیاست چل رہی ہے، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس مصنوعی آکسیجن کی بجائے ایک پاورفل، مضبوط، مستحکم، بااعتماد حکومت قائم کرنے کے لیے عوام کو موقع دیا جائے۔ پھر کوئی اپنا تشریح نہیں کرے گا آئین کا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کمزور حکومت ہو۔ اگر ایک ہی ٹانگے کو 13 گھوڑے مختلف سمت میں کھینچ رہے ہو، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں پہنچے گا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جماعت کی نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ آنے والے انتخابات میں؟ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہمارے نے طے کیا ہے، جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ان لوگوں نے تو حکومت کی ہے، ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے بالکل سامنے آ گیا ہے، بے نقاب ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں عوام ہمارا ساتھ دے، ہم متبادل نظام بھی دے سکتے ہیں، ایک خدمت اور دیانتداری کے ساتھ لیڈرشپ بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز برسٹر صاحب اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، میں نے مسائل کا ایک فہرست بنایا اور وسائل کا دوسرا، وقت ختم ہو گیا، اور آغاز اپنی ذات سے کیا کہ یہ میری ایک بات سنیں، آغاز اپنی ذات سے کیا تھا کہ 18,000 روپیہ وزیر اعلیٰ کو اور اپنے کیبنٹ کے ممبران کو دینے لگا۔